بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، رواہ احمد او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، نکاح اسلام میں کوئی دنیاوی معاملہ نہیں بلکہ خالص دینی معاملہ ہے اور اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ بعض ائمہ کے مطابق نوافل کی ادائیگی سے زیادہ افضل ہے کہ انسان نکاح کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسی لیے اسلام نے، اور یہ نکاح ایک ایسی ضرورت ہے معاشرے کی، ہر سماج کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی فطری چیز ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو عام رکھا ہے، سادہ رکھا ہے۔ اسلام میں نکاح کا تصور بالکل سادہ ہے، جس سے آج کا مسلمان واقف بھی نہیں بلکہ اس سے دور ہے، بھاگتا ہے، بلکہ اسلام کی سادگی کا اگر اس کو احوال بتایا جائے تو وہ اس کی مخالفت میں آگے آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ معاشرے میں ہم نے غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ دیکھنے اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، انبیاء نے اس پر عمل کیا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، تابعین نے اس پر عمل کیا ہے، تبع تابعین نے اس پر عمل کیا ہے۔ اس کو آپ نے نصف دین قرار دیا ہے کہ آدمی جب کوئی مرد اور مسلمان عورت جب نکاح کر لیتے ہیں تو اپنے آدھے دین کو وہ پورا کر لیتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، رواہ البیہقی فی شعب الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ یا مومنہ بندی نکاح کر لیتی ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو پورا کر لیتی ہے، اب اس کو اپنے باقی آدھے دین میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر اس کو آسان رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موقع پر مسلمانوں کو، دولہے والوں کو بھی دلہن والوں کو بھی، اور اس میں شریک ہونے والے دونوں خاندان اور دوست احباب رشتہ داروں کو یہ بات یاد دلائی ہے۔ 3 آیتیں آپ نے اس خطبے میں رکھی ہیں، سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کی اور سورہ احزاب کی۔ تینوں آیتوں میں 4 بار اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے۔ سورہ نساء میں 2 بار، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ، اور پھر سورہ احزاب کی آیت میں 1 مرتبہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے خطبہ نکاح میں یہ آیتیں کیوں رکھی؟ ان کو ہر قاضی، ہر نکاح خواں جو ہے وہ خطبہ نکاح میں پڑھتا ہی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو۔ اچھا، حیرت کی بات اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں ہمارے دین کے جو احکام ہیں اس میں اختلاف بھی نہیں ہے کسی کا۔ یہ جو ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے جماعتوں کا، مسلکوں کا،
تم فلاں جماعت کے ہے، تم فلاں امام کے، اس میں تو وہ اختلاف بھی نہیں ہے۔ سب کے نزدیک نکاح کا وہی طریقہ افضل ہے، مسنون ہے، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے متعین اور مقرر کیا، اور جس پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین سب عمل کرتے رہے۔ لیکن ہمارے اس خطے میں، ہند و پاک کے خطے میں، جو دیگر قومیں بستی ہیں جن کے پاس میں کوئی دین اور اس کا کوئی اصول نہیں ہے، انہوں نے جو طرز معاشرت اختیار کی، وہی ان کے دیکھ کر ہم نے بھی اختیار کر لی۔ اسلام کے نکاح میں نہ بارات ہے، نہ لڑکی والوں کی طرف کھانا ہے، نہ لڑکی والوں پر کسی قسم کے جہیز کا لین دین کا اسلام میں کوئی تصور ہے۔ اس نکاح میں تو جو ذمہ داری ہے وہ مرد پر ہے۔ فآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ مہر کس کو دینا ہے؟ مرد کو دینا ہے نا۔ پھر آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، وہ بھی سادگی سے ولیمہ کرو۔ ولیمہ کس کو کرنا ہے؟ مرد کو کرنا ہے۔ یعنی جو خرچہ ہے مالی اعتبار سے وہ مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر، اس کے گھر والوں پر کوئی خرچہ نہیں ہے۔ مگر ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا، اور جیسا میں بتایا پہلے بھی کہ اس میں اختلاف بھی نہیں ہے کسی جماعت اور کسی مسلک کا۔ سب کے نزدیک، ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر کے نزدیک یہ چیز ایسی ہی ہے، یعنی انتہائی سادہ۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا نا، بیہقی کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، رواه البیہقی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بہترین نکاح، بابرکت نکاح، عظیم نکاح وہ ہے جس کے کرنے میں محنت بھی کم ہو، خرچہ بھی کم ہو۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے کیا ہے۔ اب جن کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی دیکھا دیکھ معاشرے کے درمیانی اور نچلے طبقے کے لوگ مر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے اتنا بڑا کیے، اپنے پاس اتنی حیثیت نہیں تو کم سے کم کچھ تو اب ہم بھی کریں۔ اور صورتحال ایسی ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر کر نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے لڑکی والوں سے بولتا ہے کہ بھئی ہم کو کچھ نہیں ہونا، تو بولتے کیوں؟ لڑکے میں عیب ہے، کچھ نہیں ہونا، ان کو کوئی لڑکی دے رہا نہیں شاید۔ عجیب معاملہ ہے۔ ارے عیب نہیں ہے بھائی، نبی کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ کتنی سادگی ہے نکاح میں۔ صحابہ اکرام کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز کی قیمت، وقت، حیثیت، محبت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے وطن سے سب سے محبوب تھے، اور اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان سب چیزوں کی قربانی دی اور برضا و رغبت دی۔ لیکن دیکھو کہ اللہ کا یہ محبوب نبی، یہ صحابہ کے دل اور جان کی حیثیت رکھنے والا نبی مدینے میں ہے، اور مدینہ اس وقت کتنا ہے؟ جتنی بڑی آج مسجد نبی اس وقت پورا مدینہ تھا۔ کل مدینہ کتنا تھا اس وقت؟ جتنی آج مسجد نبی کا رقبہ ہے نا، اتنا بڑا کل مدینہ تھا۔ اتنے سے اس بستی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صحابی، عظیم صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر وہ نشان دیکھتے ہیں جو اہل عرب جو ہے عام طور سے نکاح کے موقع پر استعمال کرتے تھے، اس کا دھبا لگتا تھا۔ آپ نے وہ دیکھا تو کہا ابن عوف کیا ہے؟ یعنی آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے نکاح کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے ان کو یہ نہیں بولا ارے مجھ کو نہیں بلایا، آپ نے ناراضگی کا اظہار یا غصے کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں بولے آپ نے اپنے صحابی کو ارے مجھ کو نہیں بلایا تو نے، اس کا ذکر ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ ابن عوف مہر کتنا دیا؟ یہاں تو جس کو دیکھو اس کو رشتہ دار کیا، دوست احباب کیا، پڑوسی کیا، سب سے پہلے پوچھتے کیا کیا دیے، کیا کیا لیے۔ اچھا دولہا اکڑ کے پھر رہا، پورا مال منگ کے لیا، اکڑ کے پھر رہا سیٹھ کے ایسا، شرم بھی نہیں۔
کچھ تو احساس ہونا آدمی میں، کچھ تو غیرت رہتی نا، ضمیر رہتا نا انسان کے اندر. غیرت مند آدمی بھوکا رہتا مگر پڑوس کو خبر نہیں ہونے دیتا. اور یہاں منگ کے اعلان کے ساتھ میں پھر ایسا سینہ تان کے چلتے کہ کیا تیر مارے، جنگ جیت کے آئے. ابن عوف مہر کتنا دیا؟ کہا یا رسول اللہ کھجور کی گٹلی برابر سونا دیا ہے. کہا تو پھر ٹھیک ہے، اولم ولو بشاتن، بخاری شریف کی روایت ہے. کہا کہ ابن عوف اب ولیمہ کر، چاہے ایک بکری کا کیوں نہیں ہوتا. کہاں ہے لڑکی والوں کا کچھ نہیں. اللہ کا رسول یہ تک نہیں بولتا کہ مجھ کو نہیں بلایا. اب ہم نے بھی مولویوں کو دے دیے درجہ، اب دیکھو میرے کو بلائے، اسپیشل بلائے، جھگڑے کر کے بلایا دلہے نے. نہیں تم کو آنا ہی پڑتا، بولے تقریر کرنا ہی پڑے گا بولے تم کو. ارے کچھ بھی نہیں ہے بھائی میرے. لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، پسندیدگی کا اظہار کر لیں، سرپرست گھر وغیرہ خاندان کی جانچ کر لیں، آؤ گھر میں ہی بیٹھو، نکاح پڑھاؤ، چلتے ہو نا، کچھ نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایسے نکاح ہوتے تھے کہ لوگ ظہر میں نماز میں آ کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے رشتے کی، عصر میں آ کے نکاح ہوتا تھا، مغرب میں لڑکی رخصت ہو جاتی. عام تھا معمول، کوئی وہ نہیں. اسی لیے نکاح کو آسان کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے. اس ہماری بے دینی نے، ہماری اس غفلت اور جہالت نے آج مسلمان لڑکیوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین چھوڑ کر. ایک طرف تو ہم دین سے بیزار، دوسری طرف ہم دنیا میں کے پرستار. ہماری لڑکیاں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں تک جا رہی ہیں پڑھنے، وہاں غیر مسلم لڑکوں سے افیئر ہو رہا ہے، کورٹ میرج ہو رہا ہے، اور پھر سارا معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو رہا ہے. باطل یہی چاہتا. نکاح کو اسی لیے آسان رکھا ہے کہ مسلمان گھرانے، مسلمان سماج، مسلمان معاشرہ برائی سے محفوظ رہے، لڑکیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو، مردوں کے اندر غیرت ہو، مردانگی ہو. ایک حکیم صاحب کے پاس ایک مرد آیا پریشان ہو کر، بولے حکیم صاحب میری بیوی مجھ کو نامرد ہونے کا طعنہ دیتی ہے. حکیم صاحب بولے کیوں؟ بولے پتہ نہیں. کہا تیرے بچے ہیں؟ کہا ہاں 2 بچے ہیں. کہا 2 بچے ہیں تیرے، اس کے بعد تیری بیوی تجھے نامرد ہونے کا طعنہ کیوں؟ اس میں بہت بڑا سبق ہے. دیکھو یہ آج ہمارے معاشرے کا رنگ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو یہ پہلے نکاح کو ایسا مشکل وہ خرچیلا بنا کے رکھے، اوپر سے نبھا بہت مشکل ہے. لڑکی والے بیچارے اتنا دے دلا کے بھی آخر ان کو رات میں وہی خیال آتا کہ ہماری بچی کو یہ نبھائیں گے یا نہیں، اور پھر بچی بھی نبھے گی یا نہیں، یہ لڑکے والوں کو خدشہ رہتا. اتنا ہو کر بھی یہاں دیکھو کیا بتایا جا رہا ہے کہ حکیم صاحب مجھ کو نامرد ہونے کا طعنہ دیتی ہے وہ. کہا ٹھیک ہے. حکیم صاحب نے نبض وغیرہ دیکھے، اپنے تجربے کے حساب سے انہوں نے دیکھے کہ اس مرد میں تو کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی ہے، تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نارمل حالت ہے اس کی. تو پھر بھی انہوں نے اس کی تسلی کے واسطے کچھ اپنا معجون، چورن کی پوڑیاں اڑیاں دے دیے، یہ لیتے رہو گے، 6 مہینے کے بعد میں آ کے بتانا. اب وہ بیچارہ لے کر گیا، 1 مہینے کے اندر ہی اور پریشان ہوگا. بولے حکیم صاحب وہ آج بھی طعنہ نہیں دے رہی. بولے آپ کی دوا کا کچھ اثر ہو رہا ہے یا نہیں پتہ نہیں. بولے تیری بیوی کو لے کے آ، تیری بیوی کو لے کے آ ساتھ میں، مجھ سے بات، اس کے سامنے بات کروں گا. یہ ایسی کیسی بے غیرت عورت ہے بولے جو بچے ہونے کے باوجود بھی مرد کو نامرد ہونے کا طعنہ دے رہی. لے کے آیا بیوی کو. بولے بھائی کیا بات ہے، تو اپنے شوہر کو یہ طعنہ کیوں دیتی ہے؟ کہا بالکل صحیح دیتی ہوں، نامرد ہے یہ. حکیم صاحب پریشان ہو گئے. بولے بھائی عجیب بے باک عورت ہے، میرے سامنے بھی کھلم کھلا بول رہی ہے، شوہر کو طعنہ دے رہی ہے، نامرد ہے. کہا بات کیا ہے؟ تیرے تو 2 بچے ہیں نا، اس سے تو نے بدکاری تو نہیں کی ہے؟ کہاں ہے؟ اس سے ہی ہیں 2 بچے، مگر یہ نامرد ہے. حکیم صاحب آپ پریشان ہو گئے. بولے بھائی آخر بتائے گی کچھ؟ کہا حکیم صاحب میرے باپ نے کبھی مجھ کو بے عزت نہیں کیا، یہ روزانہ مجھ کو بے عزت کرتا ہے، یہ مردانگی ہے. میرا باپ مجھ کو نور نظر کہہ کر، لخت جگر کہہ کر پکارتا تھا، یہ مجھ کو کنجری کہتا ہے. کنجری کہتے ہیں طوائف کو. یہ مردانگی ہے. دیکھو کدھر جا رہی ہے بات. ہے یعنی مرد کی مردانگی کیا ہے کہ عورت کے دل میں اس کی عزت ہو، اور مرد اپنی بیوی کی اس طرح عزت کرے
کہ وہ اس کو واقعی اپنا محافظ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کیا حال ہو رہا ہے۔ وہی ساس بہو کا جھگڑا، وہی نند بھاوج کے فتنے، طوفان بدتمیزی اٹھتا ہے، عجیب قسم کا ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اصل میں دیکھیے اسلام میں مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ مرد کی دوزخ اور مرد کی جنت کون ہے؟ ماں باپ۔ اور عورت کی دوزخ اور عورت کی جنت کون ہے؟ اس کا شوہر، وہ اس کی پابند ہے۔ تو گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ بھائی وہ یہ بولے کہ بھائی دیکھ ہم تو ماں باپ ہیں اس کے، یہ اس کی ذمہ داری اس پر ہے، تو بہو ہے ہماری، ہم تیرے کو اپنی خدمت پر مجبور بھی نہیں کریں گے اور نہ ہم اس کو حکم دیں گے، تو پہلے اپنے شوہر کا حق ادا کر تاکہ اللہ اس کا رسول تجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ عورت کی جنت دوزخ شوہر کی خوشی اور ناخوشی سے اٹکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو مسلمان عورت اس حال میں انتقال کرتی ہے کہ اس کے ایمانی کردار و عمل سے اس کا شوہر خوش تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ مگر بیوی کو اپنا فرما بردار اور اپنا وفادار بنانے کے لیے ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ پہلی ذمہ داری مرد پر ہے کہ وہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، قرآن نے بھی حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اے مسلمانوں بہتر طریقے سے زندگی گزارو، بھلے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار کہا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے معاملے میں میری بھلائی کی تاکیدی نصیحت اور وصیت قبول کرو، یہ کمزور ہیں، ان سے درگزر کرو، ان سے محبت کرو۔ آپ نے خود اپنا پورا گھر کا اندر کا معاملہ امت کے سامنے رکھ دیا، اپنی بیویوں کو حکم دے دیا تھا آپ نے کہ میری امت کو وہ سب بتا دینا جو میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کس طرح رہتا ہوں، تمہاری غلطیوں پر کس طرح درگزر کرتا ہوں۔ اور امہات المومنین نے وہ سب بیان کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے۔ نبی کا اسوہ ہمارے لیے اسی لیے تو آئیڈیل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور یہ ذمہ داری معاشرے کے ان مالداروں پر عائد ہوتی ہے پہلے، جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے، کہ وہ ان خرافات کو ختم کریں۔ ہمارے جیسا مولوی آدمی اگر کرا بھی تو لوگ کیا بولتے ہیں، ہے ہی نہیں ان کے پاس تو کریں گی کیا۔ جن کے پاس میں بہت کچھ ہے، جو بہت کچھ کر سکتے، پورے گاؤں کی دعوت دے سکتے ہیں، اور پہلے ہوئے تباہ مسلمان اسی میں۔ آج بھی باتیں کرتے لوگ فخر سے، بعض لوگ ہمارے پردادا کے زمانے میں 3 دن تک گاؤں والے کھانا کھاتے رہے، بہت اچھا کرے، اب تم کھانے کھا رہے دوسروں کیا۔ یہ کوئی فخر کی چیزیں، یاد رکھنے کی چیزیں نہیں بھائی میرے، یاد ہم کو یہ رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پابند ہیں اللہ کے، اس کے رسول کے، ہم پابند ہیں قرآن کے، سنت رسول کے۔ یہ ہوگا تو برکت آئے گی نا، یہ ہوگا تو برکت آئے گی۔ نکاح میں اللہ نے بہت بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، بہت برکت ہے۔ دعا بھی جو سکھائی گئی ہے اس میں بھی یہی دعا دی جاتی ہے، بارک اللہ لکما و جمع بینکما فی الخیر، اللہ تم دونوں کو برکت دے اور تمہیں خیر اور بھلائی میں جمع کر دے۔ یہ دعا بھی کوئی نہیں دیتا، بس مبارک ہو مبارک ہو، ہم کو کھانا مبارک ہو، تم کو لینا مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو، دعا بھی تو دے، ذرا ڈھنگ کی دینا بھائی میرے۔ اور مسجد میں نکاح کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، لازمی نہیں ہے، مسنون ہے، مسنون ہے۔ ابھی تو خیر دیہات ہے آپ کا، مگر لوگ مسجد میں نکاح کریں تو نہ دلہن والے نہ دلہے والے مسجد کو 5,000 بھی نہیں دیتے، جبکہ ان کی حیثیت 50,000 دینے کی رہتی، مگر فنکشن ہال والوں کو 12 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے دے دیتے، گن کے کھٹاکھٹ آن لائن۔ کیا اللہ حساب نہیں لے گا اس کا؟ نبی نے تو فرمایا کہ جو مال دیا جا رہا ہے اس کی پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے قرآن نے، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ لو، کسی سے بھی پوچھ لو۔ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنی جماعت کے عالموں سے پوچھ لو کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کہ نکاح کیسا ہے۔ نکاح جس نبی کی سنت ہے نا، اس نبی کی سنت کو اس کے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہی سنت ہے، تو وہ سنت ہوگی۔ کیونکہ کوئی بھی کام نیکی کا
اس وقت سنت بنتا ہے اور عبادت بنتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اپنی جی سے اگر کچھ بھی اس میں کریں گے اچھا سمجھ کے یا برا سمجھ کے تو وہ گناہ ہی ہے، وہ نافرمانی ہے اللہ اس کے رسول کی۔ دیکھو پہلی آیت سورہ آل عمران کی کیا بول رہی ہے، جو خطبہ نکاح میں پڑھی جا رہی ہے۔ اب اس کو بھی ہم وہ جنتر منتر کے ایسا پنڈتوں کے اشلوکوں کے ایسا سمجھ لیتے کہ ارے جب تک قاضی صاحب یہ نہیں پڑھیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ حالانکہ خطبہ نہیں پڑھنے سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نکاح کی شرط کیا ہے؟ 2 گواہ کم سے کم رہنا، کم سے کم 2 گواہ رہنا۔ میاں بیوی مسلمان رہنا ہے تو ہے ہی ضروری۔ مہر اور وہ بھی نقدی اور حیثیت کے مطابق ہونا۔ ہمارے ائمہ نے فقہاء نے ادھار کی بھی اجازت دی ہے، مگر ڈولے میں مرے تک کے نہیں اجازت دی انہوں نے بھی۔ انہوں نے بولا کہ بھائی کسی مرد کے پاس میں اگر نقدی مہر دینے کو فی الوقت نہیں ہے اور اس کو نکاح کرنا ہی ہے تو وہ بولے کہ بھائی میں 6 مہینے میں 1 سال میں یہ مہر دے دوں گا۔ یہاں تو ادھار رکھ لیے تو وہ ڈولے تک ادھار ہے وہ، اور لا کے پھر کھڑے کرتے معاف کر دو مہر۔ ابا کا مال ہے کیا؟ حق کس کا بول رہے کس کو معاف کرنے کو؟ بغیر مہر کے تو نکاح ہی نہیں ہوتا اسلام میں سب کے نزدیک۔ کوئی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، جو آدمی مہر کی نہ دینے کا ارادہ رکھتا اور نکاح کرے، اللہ کے نبی نے اس کو زانی بولے، بدکار ہے وہ، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہ نکاح کے آسان ترین راستے کو چھوڑ کر ہم نے ایک طرف اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، اللہ کا غضب مول لیا، اللہ نے ہم کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ سب کیا ہے؟ ہماری بدعمالیوں کا تو نتیجہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت کہہ رہی، پھر سورہ نساء میں بھی یہی بات ڈبل دہرائی گئی، پھر سورہ احزاب میں بھی اسی کو دوبارہ دہرایا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر حال میں سچی بات بولو، حق بات کہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس طرح اگر کرو گے تو پھر اللہ تمہارے اعمال میں سدھار پیدا کرے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخشے گا، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی وہ بڑی کامیابی پانے والا ہے۔ الحمدللہ آج بیداری پیدا ہو رہی ہے، ہر مسلک کے علماء اکرام لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں، نئی نسل بھی الحمدللہ اس طرف متوجہ ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے نوجوانوں سے زیادہ ان کے سرپرستوں کو اس بات کی ہمت عطا کرے کہ وہ معاشرے کی ان خرافات کو، ان ابلیسی رسومات کو ختم کرنے میں اپنی نوجوان نسل کا تعاون کریں، اور ان کو یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نکاح کریں گے، نبی کی سنت ادا کریں گے، نبی کے طریقے کے مطابق ہی کریں گے، جاؤ تم۔ اچھا پھر نکاح یہ ایک دینی معاملہ ہے نا، دینی معاملہ ہے نا۔ اگر نماز میں کسی کی کوئی خرابی آ گئی تو کس کو پوچھتا ہو؟ نماز میں اگر خرابی آ گئی کسی کے، اس کو شک ہوگا بھائی میں نماز تو پڑھا مگر میری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں، تو کس کو ڈھونڈے گا؟ ہو کوئی مولوی عالم کے پاس ہی جائیں گا نا، کہ کھیت میں ہل چلانے والے کو جا کے پکڑیں گا، ارے تو ہل چلا رہا نماز کو بھی نہیں آیا مگر میں نماز کو گیا تھا میری نماز ایسی ہوگی، بول تیرا فتویٰ کیا ہے؟ تو نکاح بھی تو دین کا معاملہ ہے۔ یہاں پر پھر عالم اور مولوی کو کیوں نہیں پوچھتے آ کے کہ بھائی نکاح کرنا ہے، اس میں دین کی کیا ہدایت ہے ہمیں ذرا بتا دو، تاکہ ہم سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے۔ نہیں، یہاں تو پھپھا، چچا، تایا، خالو دور کے بھی۔ اچھا اس وقت سب کو اپنا اپنا رشتہ یاد آیا تھا، وہ الائچی نہیں پہنچی تو انہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے گھر میں منہ پھلا کے، یہ پورا خاندان پریشان، ارے وہ بڑے تمہارے بڑے داماد کیوں نہیں آئے؟ نہیں، بولے وہ ان کو غصہ آ گیا، بولے ہم نے لڑکے کو بھیج دیے تھے، بولے دعوت کو، بولے بچوں کو بھیجے انہوں نہیں آئے۔ کیا طریقہ ہے بھائی میرے؟ مسلمانوں کے ساتھ کیسے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ؟ دیکھو اللہ، میں نے بتایا نا ابھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا اتنا عظیم صحابی نکاح کرتا ہے، اللہ کے رسول اس پہ ذرا بھی غصہ نہیں ہوتے، ناراضگی نہیں بتاتے کہ میرے کو بلایا تک نہیں تو نے، بلکہ پوچھتے ہیں کہ مہر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ولیمہ کر۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان رسومات کا ہم بائیکاٹ کریں، ان نکاحوں کو ہم آسان بنائیں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کی عزت محفوظ ہو، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کی نیندیں نہ حرام ہوں۔ ارے ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی جانور کو بھی دکھ نہیں پہنچتا۔ اب انسانوں کے اوپر اگر ہم ظلم کریں تو بھلا بتاؤ کہ پھر اللہ ہم پر کرونا وائرس کی بارش نہیں کرے گا تو کیا رحمت کی برکھا برسائے گا؟
اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے. ہمارے اس نوجوان کو الحمدللہ بہت صالح نوجوان ہیں اور بہت اس نے محنت کر کے اور سب سے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے ٹکر لے کر اس کام کو آسان کرنے کی اپنے حد تک کوشش کی ہے. الحمدللہ اس کے سرپرستوں نے بھی اس کو تعاون کیا، اس کے والدین نے، اس کے چچاؤں نے، اس کے گھر کے دوسرے لوگوں نے. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اور ہر مسلمان کو دین پر چلنے کی اور دین پر چلنے والوں کی مدد کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی. ایک دوسرے کا ساتھ اسی وقت دو جب کام نیکی کا اور تقوی کا ہو. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اگر کوئی دوسرا گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا، رسول کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا ساتھ مت دو تاکہ وہ اپنی سرکشی اور گناہ سے باز آ جائے. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اور اس نو بیاہتا جوڑے میں اللہ اپنی نبی کی سنت کی ادائیگی کے ساتھ وہ محبت، مودت اور الفت پیدا فرمائے جو ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے اور انہیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہنے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے اور ہر مسلمان بیوی کو اپنے شوہر کا حق ادا کرنے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کرنے اور ہر اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.